بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان میں تحریک انصاف پر بدترین کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت 33 افراد کو فوجی عدالتوں کے اس وقت حوالے کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کا مقصد پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے۔ وہ کیسے، اس پر بھی بات کریں گے۔ جبکہ وہ نوجوان طبقہ جنہیں گرفتار کیا گیا ہے، ان کے والدین دہائیاں دے رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں قیامت ہے، ریاست ماں جیسی ہے، بچوں کو معاف کر دیں۔ پی ٹی آئی کے خلاف جہاں کریک ڈاؤن جاری ہے، وہیں ان والدین کا غصہ بھی تحریک انصاف پر بڑھتا دکھائی دے رہا ہے، جن کے بچے زندان میں ڈالے گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے ہماری کوئی قانونی مدد نہیں کر رہی۔ پھر پاکستان میں قانون ایک جیسا نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اس وقت سیاسی انجینئرنگ میں مصروف ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے تحریک انصاف کو بری طرح سے کرش کر کے پھر الیکشنز میں جایا جائے، تاکہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اقتدار میں نہ آ سکیں۔ اس حوالے سے بی بی سی نے ایک کالم شائع کیا ہے، میں اسے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، 9 مئی کو فوجی تنصیبات اور املاک پر حملوں میں مبینہ طور پر ملوث افراد کے خلاف آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کی منظوری کے بعد ملک بھر میں تحریک انصاف کے 30 سے زائد کارکنوں کے مقدمات فوجی عدالتوں کے حوالے کر دیے گئے ہیں، جس پر ان کے اہل خانہ گہری تشویش میں مبتلا ہیں۔ اگرچہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے عام شہریوں کے ملٹری ٹرائل کرائے جانے کی سختی سے مخالفت کی ہے، تاہم وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ان 33 ملزمان کو فوج کے حوالے کیا گیا ہے، جنہوں نے حساس فوجی تنصیبات میں گھس کر توڑ پھوڑ کی۔ ان کے مطابق ان افراد کو فوجی قوانین کے تحت ملٹری کورٹس کے ذریعے سزا دی جائے گی۔ 9 مئی کو پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد ہونے والے پرتشدد احتجاجی مظاہروں اور توڑ پھوڑ کے الزام میں گرفتار افراد کے اہل خانہ ان دنوں تکلیف دہ صورتحال سے دوچار ہیں۔ ایک طرف انہیں ان سنگین نوعیت کے الزامات پر تحقیقات کرنے والے پولیس کے تفتیشی افسران کا سامنا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ اپنے بچوں کی رہائی کے لیے عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں۔ عمران خان نے کچھ دن پہلے فرانس 24 کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کا مقصد پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے، کیونکہ عام عدالتوں میں جھوٹے الزامات پر سزائیں دلانا مشکل ہوتا ہے۔ فوجی عدالتوں کا مطلب ہماری جمہوریت کا خاتمہ ہے۔ ناظرین کرام، حالیہ دنوں میں ایک واقعے کی بازگشت سوشل میڈیا پر اس وقت ہوئی جب حاشر درانی نامی نوجوان، جو 9 مئی کو لاہور میں ہونے والی توڑ پھوڑ اور جلاؤ گراؤ کے واقعات میں مبینہ طور پر شریک تھے، ان کو فوجی عدالت کے حوالے کیا گیا۔ ان کے خلاف فوجی عدالت میں کارروائی کا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے ایک سوشل میڈیا صارف نے کہا کہ انہیں آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کے لیے فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ وہ کمپیوٹر سائنس میں تعلیم یافتہ ہے اور پنجاب حکومت میں ایک اچھی تنخواہ پر نوکری کر رہے تھے۔ جبکہ حاشر درانی نے اپنی گرفتاری سے قبل سلسلہ وار ٹویٹس میں اپنی مشکلات کا ذکر بھی کیا۔ انہوں نے 20 مئی کو ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ میری جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں، میں تو تباہ ہو گیا ہوں۔ فون بند ہے، روز جگہ بدلنی پڑتی ہے، دوست دروازے پر دیکھ کر کہتے ہیں کہ گھر مہمان ہے پھر آنا۔ وی پی این سے کام کرتا ہوں، ہر روز گھر پر 2-3 مرتبہ پولیس ریڈ کر رہی ہے، 2-3 دن بعد والدہ سے بات ہوتی ہے اور پارٹی کہتی ہے کہ ہم ان کے ورکرز نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے سلسلہ وار ٹویٹس کرتے ہوئے اپنے مشکلات کا ذکر کیا اور پارٹی کا ان کی مدد کو نہ آنے کا شکوہ کیا۔ بی بی سی سے حاشر کی طرح فوج کے حوالے کیے گئے ایک اور نوجوان ارزم جنید کے والد ایڈوکیٹ جنید رزاق سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ میرا 23 سالہ بیٹا انتہائی فرما بردار ہے، اور جس دن 15 تاریخ کو اسے گرفتار کیا گیا، اسی دن قذافی اسٹیڈیم میں ٹرائلر میں وہ ڈسٹرکٹ ٹیم میں منتخب ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے گھر کا ماحول پڑھنے لکھنے والا ہے، میں خود ایڈوکیٹ ہوں، میری بڑی بیٹی ڈاکٹر ہے، گرفتار بیٹا گریجویٹ ہے، جبکہ والدہ بھی تعلیم یافتہ ہیں۔ انہوں نے پی ٹی آئی کی قیادت پر تنقید کرتے ہوئے کہا
کہ ان کا بیٹا تو 9 مئی کو ایک سیاسی لیڈر کی محبت میں پرامن احتجاج کے لیے لبرٹی پہنچا تھا، جہاں سے پارٹی قیادت نوجوانوں کو اشتعال دلا کر کنٹونمنٹ لے گئی۔ ان کے مطابق شفاف تحقیقات کے بغیر اور یہ جانے بغیر کہ ان کے بیٹے سمیت دیگر نوجوانوں کی نیت مجرمانہ نہیں تھی، آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات کی کارروائی کرنا اور سول کورٹ مارشل کرنا ناانصافی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں ملنے والی اطلاعات کے مطابق ان کے بیٹے نے پاکستان کی فوج کے خلاف نعرے بازی کی اور یہ نعرے ریلی میں لگائے گئے، جس میں وہ جذبات میں آ کر غلطی کر بیٹھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا بیٹا کور کمانڈر کے گھر میں حملے کے وقت پی ٹی آئی کے جھنڈے کے ساتھ وہاں موجود تھا، لیکن ان کا اصرار ہے کہ اس نے توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کی کسی کارروائی میں حصہ نہیں لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بیٹے ارزم جنید کی جانب سے ریلی کے دوران پاکستان کی فوج اور قیادت سے متعلق سخت زبان استعمال کرنے پر شرمندہ ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا شخص یا خاندان جس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں، اگر اتنی سی غلطی پر اس کا کورٹ مارشل کر دیا جائے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاست کا درجہ تو ماں کا ہوتا ہے، وہ شفقت کرتی ہے، اصلاح کرتی ہے۔ ریاست کو نوجوانوں کی اصلاح کرنی چاہیے، انہیں دہشت گرد نہ بنائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے بطور قانون دان خود آرمی ایکٹ کو پڑھا ہے اور یہاں اس کا اطلاق نہیں ہوتا، یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، میں درخواست کر سکتا ہوں، ہم معافی مانگ سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جہاں ایک جانب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، پی ٹی آئی ورکرز جو انتہائی پڑھے لکھے ہیں ان کو پکڑا گیا ہے اور ان کے اوپر قانون کے مطابق کارروائی بھی نہیں کی جا رہی، اور بہت بڑی تعداد ہے جو 10,000 سے تجاوز کر چکی ہے، وہاں پر ایک اور سوال بھی جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے کہ کیا ملک میں قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے؟ جہاں ایک جانب عام کارکنوں کو آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں سے سول کورٹ مارشل کی سزائیں سنانے کی منظوری دی گئی ہے، وہیں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے بعد سیاستدان 9 مئی کے واقعات اور عدالت سے رہائی ملنے کے بعد پارٹی چھوڑنے سے متعلق پریس کانفرنس کر کے گھر چلے جاتے ہیں، مگر پارٹی کے عام کارکنان کے لیے یہ رعایت کیوں نہیں ہے؟ اس بارے میں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بہت غلط ہے، یہ عام اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے نوجوان کارکنوں سے زیادتی ہے۔ اس واقعے پر ریاست کی اپروچ غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر انسانی ہے۔ یہ نوجوان کم عقل ہیں اور نادانستگی میں جذبات میں آ کر وہاں چلے گئے، یہ قوم کا مستقبل ہے، اگر انہیں معاف نہیں کریں گے مگر ان لوگوں کو پریس کانفرنس کی بنیاد پر معاف کر دیں گے جو ان نوجوانوں کو وہاں لے گئے، تو یہ زیادتی والی بات ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ایک صحافی کا ٹویٹ کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ اگر 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی سنگینی اور حساسیت اتنی زیادہ ہے تو سب کو آئین اور قانون کے تحت کٹہرے میں لانا چاہیے۔ ایسا کس قانون کے تحت ہو رہا ہے کہ جو پریس کانفرنس میں پارٹی سے علیحدہ ہو جائے ان کے سب داغ دھل جاتے ہیں، رہائی ہو جاتی ہے؟ انصاف کا معیار پریس کانفرنس کب سے ہو گیا ہے؟ اس بارے میں ماجد نظامی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان سیاسی رہنماؤں سے کہا گیا ہے کہ ان حالات میں آپ فیصلہ کر لیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ رہنا ہے یا نہیں، جس کے بعد انہیں پارٹی سے لا تعلقی ظاہر کرنے کے بعد معافی نامے دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اسے ریاستی جبر اور ناانصافی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے کیونکہ عام کارکن کو یہ موقع فراہم نہیں کیا جا رہا۔ ریاستی جبر تحریک انصاف کے خلاف نہیں بلکہ لگتا ہے کہ انصاف کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ تو ایک جانب پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی دوہرا معیار چل رہا ہے، ریاست کے جو سرکردہ لوگ ہیں وہ ان لوگوں کو تو معافی نامے دے رہے ہیں جو جسٹ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور تحریک انصاف سے اعلان لا تعلقی کرتے ہیں، جبکہ وہ عام کارکنان کا طبقہ جو ایک عرصے سے جیلوں میں قید ہے ان کے لیے اس طرح کی کوئی سہولت اویلیبل نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔